سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ان کی تنظیم نے شعبہ یونیورسٹی نے انتخاب کیا کہ ان کی کوئی ادبی ایکٹیویٹی یہاں سے ہو. اس حوالے سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ شعبہ یونیورسٹی کا ان پر حق ہے اور ان پر جو ہے شعبہ یونیورسٹی دونوں وائس ورسا ہے. یہ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ علیشہ خانم نے جو تعارف کیا ہے آسرا ایجوکیشن سوسائٹی کا, اس میں انہوں نے جو باتیں کہی وہ بہت قیمتی اور اہم باتیں کہ ان کو اس سے محبت اور اس کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ جیسے اردو کو پڑھایا جائے آگے اور پڑھایا جائے آگے. اردو کو پڑھانا بھی ہے, اردو کو پڑھانا بھی ہے, دونوں کام ساتھ ساتھ ہونا ہے. اس کے لیے انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم جو لوگ بھی ان کے ساتھ جڑیں گے وہ ہم اپنی مدد آپ کریں, کیونکہ یہ ہماری زبان ہے اور محبت کی زبان ہے. ہم آپ کے ساتھ مل کر اگر آپ کریں گے, آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرتے ہیں تو وہ میرے اپنا تعاون ہوگا میرے لیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ تنظیم ایسے علاقے میں بھی کام کرنے کی کوشش کرے جہاں یہ اندازہ ہے کہ وہاں مسلم آبادی نہیں ہے یا اردو آبادی نہیں ہے. ہم لوگ یہ محسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سوچتے ہیں کہ اب یہ سیلم پور میں اور جعفر آباد میں اور ڈھوکلا میں اور ان علاقوں میں ہم اردو پڑھانے کا کام کریں. میرا خیال ہے یہ وہ کام کیجیے, وہ کام کی ضرورت ہے اس بات کی, لیکن یہ آپ کا جو گریٹر کیلاش ہے, ایسٹ آف کیلاش ہے, یہ سرودے انکلیو ہے, یہ گرین پارک ہے, یہ گوتم نگر کا علاقہ ہے, یہ علاقے بھی بہت پیاسے ہیں اردو کے تعلق سے. وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے کہ ایک تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے آس پاس میں کوئی مرکز چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, تب وہ سیکھ سکتے ہیں. دہلی اردو اکیڈمی کے مراکز اب کہاں کہاں قائم ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پہلے چیزیں آتی تھی, اخبارات میں تو اندازہ ہوتا تھا, بڑے پیمانے پہ اشتہارات آتے تھے کہ صاحب یہ اس علاقے میں یہ سینٹر ہے, اس علاقے میں یہ سینٹر ہے. لیکن اب وہ گزرتا ہے, میری نظر سے نہ گزرتا ہوں, لیکن اگر یہ ہو تو بہت بہتر کام ہے. کیونکہ میں نے جو محسوس کیا ہے کہ اردو سیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہم لوگوں سے زیادہ سنجیدہ ہے, اور اگر اردو کا چراغ روشن ہے اور اردو زندہ اور پائندہ ہے اور آگے بھی یہ اسی طرح زندہ رہے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ غیروں نے اس کو بہت خوبصورتی سے اور بہت محبت سے گلے لگا کے رکھا ہوا ہے. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیسے ان تک اردو کو پہنچائیں, یہ بہت ضروری ہے. فری آف کاسٹ اگر ہم گرین پارک میں پہنچتے ہیں اور وہاں 10 آدمیوں کو 10 عورتوں کو, آپ ذرا سا کوشش تو کر کے دیکھیے, بہت مزہ آئے گا اس میں. میں جب نجمہ صاحبہ میں نے کوشش کی وہاں پر, لیکن ظاہر بات ہے کہ سرکار کے بڑے اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں, اور پھر سرکار سے زیادہ دشمنان اردو بھی ہیں, اور دشمنان اردو سے زیادہ دشمنان ابتدا کریم بھی ہیں. میری ساری پرابلم بہت خراب ہے. میری پرابلم یہ ہے کہ میں اگر کہوں سب لوگوں سے کہ سورج نکل رہا ہے تو سب ایک طرف ہو جاتے ہیں, پاگل ہے یہ, سورج نکل ہی نہیں رہا ہے, تو چاند نکل رہا ہے, حالانکہ سورج ہی نکل رہا ہے. میری اپنی ایک پرابلم ہے میری ذات میں کہ مخالفت پہلے شروع ہو جاتی ہے, لوگ اس کے رزلٹ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے ایسی چھوٹی وین کا انتخاب کیا تھا, 15-20 وین سے پورا پروپوزل کیا تھا کہ 20 وین ہوگی, اس میں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا یہ سب کچھ, کوئی صحیح بات نہیں ہے. اس میں ایک ٹیچر ہوگا, بلیک بورڈ ہوگا, اس میں کتابیں ہوں گی, جو سب کتابیں فری تقسیم کی جائیں گی, اور وہ کسی سیلم پور جعفر آباد میں نہیں جائیں گی, وہ گرین پارک میں جائیں گی, وہ سرودے انکلیو میں جائیں گی.
वहाँ गाड़ी खड़ी हो गई। जैसा आपने देखा होगा कि सुपर बाजार की गाड़ियां आती हैं और औरतें और मर्द जो है बच्चे अपना कोई सब्जी खरीदने आ गया, कोई तेल खरीदने आ गया, जिसको जैसे जरूरत हुई अपना खरीद के लाएगा। क्योंकि आज का जमाना यह है कि किसी के पास वक्त नहीं है, आप खुद उसके पास जाएंगे। आपने महसूस किया होगा ना कि हम चीजें ऑनलाइन आ रही हैं, अब मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन चीजों का इंतजार कीजिए, क्वालिटी का और म्यार का। ये हमें सामान चाहिए वो ऑनलाइन आपको डिलीवर कर देगा। कपड़े भी ले लीजिए, जूते भी ले लीजिए, वो जो चाहे सब्जी ले लीजिए, फल ले लीजिए। वो ऐसा इसलिए ये बिजनेस ग्रो कर रहा है कि अब आदमी के पास वक्त नहीं है, बाहर निकलता है तो डेली की गर्मी और फिर ट्रैफिक, इन सब चीजों को देख के ऑनलाइन का जो बिजनेस ग्रो कर रहा है उसकी वजह यही है। हमें भी उर्दू को ऑनलाइन इसको कैसे बेचना है, किस तरह से सहूलत के साथ लोगों तक पहुंचा देना है अपनी जबान को, वो असल में जरूरत इस बात की। मेरा ख्याल है कि जो एनजीओ के 2 लोग हैं वो और आ जाए बेहतर होगा, क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं। कल आप कहीं सब बोल रहे हैं। हाँ, आप आ जाइए मैडम, आप भी एनजीओ में है ना? आप एनजीओ में है ना? आप तशरीफ लाइए। अरे 1-2 कुर्सी लगाओ। नहीं आप बैठिए, आपके बगैर तस्वीर मुकम्मल ही नहीं होगी। अरे एक कुर्सी लगाओ ना, एक इधर लगाओ फटाफट। असल में कोई सर्विस होगा नहीं, कोई फला नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अगर आप मुझे कहीं महसूस करती हैं कि मुझे वहां पहुंचना है, मैं अपने खर्चे पे वहां आऊंगा और वहां अगर ऐसी कोई 10, 15, 5 साल करके आते हैं, मैं वहां अगर कुछ कर सका आपकी पढ़ाने की बात, तो मैं उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक हमारे अंदर जो है ये वॉलेंट्री कैफियत नहीं पैदा होगी, कारगुजार की हैसियत से जब तक नहीं उर्दू के हवाले से काम करेंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। मुबारकबाद देता हूँ कि आसानी नशिस्त आपने इंतजाम किया है और उर्दू के हो या ना हो, बहुत बड़े अफसाना निगार कोई हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकलौते अफसाना निगार हैं, बल्कि आजकल अब्बास साहब भी लिख रहे हैं, ये कौन साहब की तशरीफ करते हैं। और कोई को अफसाना लिख रहा है क्या यहाँ? नूरैन तो अभी बच्चा है, ये तो बरादर भी नहीं हुई है अभी, उनके सामने नूरैन की क्या हैसियत है भाई साहब। तो ये जमाने पर जमाने, हाँ, तो ये हमारे दुश्मन प्रोफेसर इब्न कमल साहब के अधिकार यहाँ मौजूद है। जाहिर बात है कि ये आसानी नशिस्त जो है इनके लिए ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो बच्चे अफसाना पढ़ें उन पर इनका ख्याल करें, रहनुमाई करें कि साहब ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ये मौजूद है नाकदीन करते हैं, फिक्शन के नाकेदार नाकदीन तो गुमराह कर देगा वो, इसलिए मेरा सारा मैं छोड़ दिया। 10-12 साल लिखे थे, लाइन माने गए। फिर कवरई साहब जब यहाँ पाकिस्तान से लौट के आए तो उन्होंने हमसे कहा कि इतना कहीं कुछ ढंग के अफसाने लिखे, क्या अफसाने लिखते हो, तो तरकीब मंकीब के रहो। हुआ क्या था जो बताना कि बस हम जमाने में जदीदियत के का जो पूरा था उससे ज्यादा मुतासिर था मैं। तो जो अफसाने लिख रहा था दायरा और खत और पता नहीं क्या क्या था, वो नेम प्लेट और क्या करेगा, वो सारे अफसाने जो थे वो जदीदियत वाले तेवर में थे। तो वैसे बात है वो पाकिस्तान को वो तो उन्होंने मुझसे कहा कि छोड़, सबके सामने कहा था, मेरा ख्याल कौन सा बैठे रहे ढंग के अफसाने लिखो यार, क्या कर रहे हो। तो फिर उनकी बात मैंने मानी और फिर वो जो उन्होंने जो जिस रास्ते पे डाला तनकीद की तरफ, तो मैं उसी की तरफ बढ़ गया आगे और मुझे लगा कि उस सारे मुकरम का मशवरा सही था। मैं आज भी उनकी मोहब्बतों को, उनकी हकीकतों को सलाम करता हूँ, क्योंकि जो कुछ है सब उसी का दिया हुआ है जिसका नाम प्रोफेसर कमल रईस है। और मैं चाहूंगा कि हमारे शागिर्द, हमारे तालिब इल्म अपने उस्ताद के दिन ऐसा ही रवैया अख्तियार करें कि उस्ताद है तो उसकी पूरी दिल से उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, क्योंकि उस्ताद की खूबी ये होती है कि अगर आप उससे मोहब्बत से बात करते हैं, हकीकत से बात करते हैं, तो वो जो कुछ उसकी झोली में है सब डाल देना चाहता है। और जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, हिंदू में करिए तो गुरु दक्षिणा की बात है, तो चलिए अब गुरु दक्षिणा तो मुश्किल है, वही हम बांट लेंगे तो लिखेंगे अगर भेज दिया तो करें। लेकिन
اپنے استاد کی اپنے شعبے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سب کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، کیونکہ اردو ہم لوگ تقریب میں یہ بات کرتے ہیں اردو زبان نہیں ہے صرف، اردو زبان نہیں ہے صرف، اردو تہذیب کا بھی نام ہے، کہاں کی تہذیب خاص تہذیب ہے. ان لوگ میں 4 اردو والے صحیح سے بات نہیں کرتے، دوسرے سے منہ کھلا کے بیٹھے رہتے ہیں. اردو کیا تہذیب ہے؟ یہی تہذیب سکھاتی ہے اردو. تو آپ ہمارے عمل کو مت دیکھیے، آپ اس طرح دیکھیے کہ اردو واقع تہذیب ہے، تو ہم اس کی تہذیب کا ایک نمونہ بن کر کے لوگوں کے سامنے جائیں. میں جب سرٹیفکیٹ کورس میں پڑھا تھا تو اس زمانے میں کہتا کہ 2 آدمی ایک ساتھ بس ڈی ٹی سی بس میں جا رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ڈی ٹی سی بس میں، تو ایک کہتا ہے ٹکٹ دے، ہے نا، تو دیکھتا ہے ٹکٹ دے دیتا ہے. دوسرا آدمی اسی کے ساتھ بس میں سوار ہوا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اگلا جانا ہے، اس کا ٹکٹ دے دیجیے. تو دونوں میں وہ جو بس کنڈکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ دونوں میں ایک تفریح کر لیتا ہے. تو ہمیں کنڈکٹر سے اس طرح بات کرنی ہے کہ اس کو لگے کہ یہ جو آدمی میرے سامنے کھڑا ہوا، میں تو ڈی ٹی سی بس کی مثال لے رہا ہوں، اور میٹرو میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سبزی والے سے سبزی خرید رہے ہیں، کپڑے دکاندار سے کپڑے لے رہے ہیں. یعنی آپ زندگی کے جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی شخصیت، آپ کی زبان ایسی ہو کہ اس کو لگے کہ صاحب یہ جو آدمی تھا یہ 10 لوگوں سے 20 لوگوں سے 100 لوگوں سے مختلف میرے دکان پہ آیا تھا. یہ اس بات کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو ہم اردو کی بھی ترویج کریں گے، اور اردو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تہذیب کا نام ہے اس کی بھی ترویج کریں گے. اور فی زمانہ تو میرے بھائی بہت ضرورت ہے تہذیب کی، بہت ضرورت ہے سیکریفائز کی، قربانی کی، اور اس کے بغیر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بہتر اور صحت مند نہیں ہو سکتا. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنے حوصلے کیجیے، اور ان لکھنؤ صاحب کو گھیر کے رکھیے کہ وہ کھانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ شریک رہیں. ایک ہی دن کا ہے ڈاکٹر تو پیٹ کو گھیر کے رکھنا ہے، کوئی جانے مت دینا، کیونکہ یہ رہیں گے تو ذرا بہتر ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کون لوگ افسانہ پڑھیں گے، افسانے پڑھیے، اس پر خیال کیجیے. اور یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ یہ پہلا جلسہ شاید آپ کا ہے شعبے میں، لیکن یہ پہلا جلسہ نہیں ہوگا. آپ مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے کبھی مشاہدہ کر لیجیے، کبھی تقریر کی گفتگو کر لیجیے، اس طرح سے گفتگو آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.